بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعلق اسرائیلی گھرانے سے تھا۔ ان کے ماننے والے آج بھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ اسرائیل کے نام سے اپنا ایک علیحدہ وطن قائم کر لیا ہے۔ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس خاندان میں پیدا ہوئے اس کا نام بنی اسرائیل ہے۔ اس خاندان کا سلسلہ پشت در پشت حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اسرائیل کے معنی خدا کا بندہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یعقوب کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ آج کے اس واقعے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہزاروں میل کا فاصلہ طے کر کے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کیوں کی، اور اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کون سی بات پسند نہیں آئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کی کن 3 باتوں پر غصہ آیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ تمام بھائیوں سے ایک اپیل کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات زندگی میں ایک اہم واقعہ اس ملاقات کا ہے جو ان کے اور ایک صاحب باطن کے درمیان ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے باطنی علوم کے رموز و اسرار معلوم کیے۔ اس ملاقات کا ذکر تفصیل کے ساتھ سورۃ کہف میں بیان کیا گیا ہے، اور بخاری میں بھی اس واقعے کے متعلق بعض روایات موجود ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب فرما رہے تھے کہ کسی شخص نے دریافت کیا اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ مجھے خدا نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی، اور ان پر عتاب ہوا کہ تمہارا منصب تو یہ تھا کہ اس کو علم الہی کے سپرد کرتے اور کہتے واللہ عالم، اور پھر وہی نازل فرمائی کہ جہاں 2 سمندر ملتے ہیں وہاں ہمارا ایک بندہ ہے جو بعض امور میں تجھ سے زیادہ عالم و دانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار، تیرے اس بندے تک رسائی کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مچھلی کو اپنی تھیلی میں رکھ لو، پس جس مقام پر وہ مچھلی گم ہو جائے اسی جگہ پر وہ شخص ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو تھیلی میں رکھ لیا اور اپنے خلیفہ کو ساتھ لے کر مرد صالح کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ جب چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے تو دونوں ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ مچھلی میں زندگی پیدا ہوئی اور وہ تھیلی سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ مچھلی پانی کے جس حصے پر بہتی ہوئی گئی اور جہاں تک گئی وہاں پانی برف کی طرح جم کر ایک چھوٹی سی پگڈنڈی کی طرح ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سمندر میں ایک لکیر یا خط کھینچا ہوا ہے۔ یہ واقعہ آپ کے خلیفہ نے دیکھ لیا تھا، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بیدار ہو گیا تھا، مگر جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان سے ذکر کرنا بھول گیا، اور پھر دونوں نے اپنا سفر کرنا شروع کر دیا اور اس دن اور رات میں آگے ہی بڑھتے گئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تھکان زیادہ محسوس ہونے لگی ہے، وہ مچھلی لاؤ تاکہ بھوک رفع کریں۔ آپ کے خلیفہ نے آپ سے کہا، آپ کو معلوم رہے کہ جب ہم پتھر کی چٹان پر تھے تو وہی مچھلی کا یہ تعجب خیز واقعہ پیش آیا کہ اس میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ تھیلی سے نکل کر سمندر میں چلی گئی، اور اس کی رفتار پر سمندر میں راستہ بنتا چلا گیا۔ میں آپ سے یہ واقعہ کہنا بھول گیا یا شیطان نے بھلا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جس مقام کی ہم کو تلاش ہے وہ وہی مقام تھا، اور یہ کہہ کر دونوں پھر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے اسی طرف لوٹ گئے۔
اور اس چٹان تک جا پہنچے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس جگہ عمدہ لباس پہنے ہوئے ایک شخص بیٹھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا۔ اس شخص نے کہا کہ ہماری اس سرزمین پر سلام کرنے والا کہاں سے آ گیا؟ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا نام موسیٰ ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، میں تم سے وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں جو خدا نے تم کو ہی بخشا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تم میرے ساتھ رہ کر ان معاملات پر صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ، خدا تعالیٰ نے مجھ کو باطنی علوم کے رموز و اسرار کا وہ علم عطا کیا ہے جو تم کو نہیں دیا گیا، اور اس نے تم کو شرعی علوم کا وہ علم عطا فرمایا ہے جو مجھ کو عطا نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر پائیں گے، اور میں آپ کے ارشاد کی قطعاً خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تو پھر شرط یہ ہے کہ جب آپ میرے ساتھ رہیں تو کسی معاملے کے متعلق بھی جس کو آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہوں مجھ سے کوئی سوال نہ کریں، میں خود آپ کو ان کی حقیقت بتاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظور کر لیا اور دونوں ایک جانب کو روانہ ہو گئے۔ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو سامنے سے ایک کشتی نظر آئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ملاحوں سے کرایہ پوچھا۔ وہ خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، لہٰذا انہوں نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا اور اصرار کر کے دونوں کو کشتی میں سوار کر لیا اور کشتی روانہ ہو گئی۔ ابھی چلے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ خضر علیہ السلام نے کشتی کے سامنے والے حصے کا ایک تختہ اکھاڑ کر کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا۔ خضر علیہ السلام سے کہنے لگے کشتی والوں نے تو یہ احسان کیا کہ آپ کو اور مجھ کو مفت سوار کر لیا، اور آپ نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ کشتی میں سوراخ کر دیا کہ سب کشتی والے کشتی سمیت ڈوب جائیں۔ یہ تو بہت نازیبا بات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میری باتوں پر صبر نہ کر سکیں گے، آخر وہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ بات بالکل فراموش ہو گئی، اس لیے آپ بھول چوک پر مواخذہ نہ کریں اور میرے معاملے میں سخت گیری سے کام نہ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلا سوال واقعی موسیٰ علیہ السلام کی بھول کی وجہ سے تھا۔ اسی اثنا میں ایک چڑیا کشتی کے کنارے آ کر بیٹھی اور پانی میں چونچ ڈال کر ایک قطرہ پانی پی لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بلا شیبہ تشبیہ، علم الہی کے مقابلے میں میرا اور تمہارا علم ایسا ہی ہے۔ حقیقت ہے جیسا کہ سمندر کے سامنے یہ قطرہ۔ کشتی کنارے لگی اور دونوں اتر کر ایک جانب روانہ ہو گئے۔ سمندر کے کنارے کنارے جا رہے تھے کہ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور ان میں سے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر یہ رائے صبر نہ رہا، فرمانے لگے ناحق ایک معصوم جان کو آپ نے مار ڈالا، یہ تو بہت ہی برا کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں تو شروع ہی میں کہہ چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر و ضبط سے کام نہ لے سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ پہلی بات سے بھی زیادہ سخت تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر و ضبط نہ کرنے میں معذور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خیر اس مرتبہ اور نظر انداز کر دیجئے، اس کے بعد بھی اگر مجھ سے صبر نہ ہو سکا تو پھر عذر کا کوئی موقع نہیں رہے گا، اور اس کے بعد آپ مجھ سے علیحدہ ہو جائیے گا۔ غرض پھر دونوں روانہ ہو گئے اور چلتے چلتے ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں کے باشندے خوش عیش اور مہمانداری کے ہر طرح قابل تھے، مگر دونوں کو مسافرانہ درخواست پر بھی ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا۔ یہ ابھی بستی ہی میں سے گزر رہے تھے کہ حضرت خضر علیہ السلام ایک ایسے مکان کی جانب بڑھے جس کی دیوار کچھ جھکی ہوئی تھی اور اس کے گر جانے کا اندیشہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ کا سہارا دیا اور دیوار کو سیدھا کر دیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر خضر علیہ السلام سے کہا، فرمانے لگے کہ ہم اس بستی میں مسافر بن کر وارد ہوئے، مگر اس کے بسنے والوں نے نہ مہمانداری کی اور نہ ٹکنے کو جگہ دی۔ آپ نے یہ کیا کیا کہ اس کے ایک باشندے کی دیوار کو بغیر اجرت درست کر دیا؟ اگر کرنا ہی تھا تو بھوک پیاس کو دور کرنے کے لیے کچھ اجرت ہی طے کر لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، اب میری اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ اور پھر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں معاملات کے حقائق کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ سب من جانب اللہ وہ باتیں تھیں جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ ان کی حقیقت تمہیں بتلائے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کشتی کا معاملہ لو۔ وہ چند مساکینوں کی تھی جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے ہیں۔ وہ جس طرف جا رہے تھے وہاں ایک بادشاہ بڑا ظالم ہے، جس کسی کی اچھی کشتی پاتا ہے زبردستی لے لیتا ہے۔ میں نے چاہا اس کی کشتی میں عیب ڈال دوں تاکہ عیبی سمجھ کر اس کو چھوڑ دیں۔ رہا لڑکے کا معاملہ تو اس کے ماں باپ مومن ہیں۔ میں یہ دیکھ کر ڈرا کہ یہ انہیں سرکشی اور کفر کر کے اذیت پہنچائے گا، بس میں نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس لڑکے سے بہتر انہیں لڑکا دے گا، دینداری میں بھی اور محبت میں بھی۔ اور وہ جو دیوار درست کر دی گئی تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی ہے، جس کے نیچے ان کا خزانہ گڑا ہوا ہے۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، پس تمہارے پروردگار نے چاہا دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ محفوظ پا کر نکال لیں۔ یہ ان لڑکوں کے حال پر پروردگار کی مہربانی تھی جو اس طرح ظہور میں آئی۔ اور یاد رکھو، میں نے جو کچھ کیا اپنے اختیار سے نہیں کیا بلکہ اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔